بزرگ ہیں بہت بڑے مشہور کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ پہلے بادشاہ تھے اور بادشاہت کی زندگی گزار رہے تھے. کایا پلٹی، بادشاہت کو چھوڑ کر کہا یہ بادشاہت ہے تم رکھو میں جا رہا ہوں. چھوٹے بھائیوں نے بادشاہت کو لے لیا. وہ بزرگ علیہ رحمہ نے بادشاہت کو چھوڑا تو جنگلوں کو کراس کرتے ہوئے دور کسی گاؤں دیہات کے اندر جا کر ایک کچا سا مکان وہاں جائے زندگی گزارنا شروع کی. گھر والوں کو بٹھایا، کہا دیکھو یہ تو میرا پرسنل میٹر ہے، اگر تمہیں کوئی دشواری ہے تو تم محل کے اندر واپس چلے جاؤ. گھر والی بڑی خوش قسمت بھی تھی اور وہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی تھی. کہنے لگی نہیں، ہمیں اس کچے مکان میں سکون ہے، ہم محل کے اندر دوبارہ بے سکونی لینے نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے. اللہ نے اولاد بھی دی، بیٹی بھی دی، زندگی بڑی خوبصورت. وہ حالانکہ بادشاہت کو چھوڑ کر ایک گاؤں دیہات کے اندر رہنا، سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر کا نظام چلانا، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا. زندگی گزرتی گئی، بیٹی جوان ہوئی. ادھر شاہی محل کے اندر پتہ چلا کہ آپ کے بھائی فلاں گاؤں دیہات کے اندر گھوٹ کے اندر جا کر رہتے ہیں. جناب وہ شاہی سواریاں اترنا شروع ہو گئی. لوگ جو شاہی محل کے افراد تھے وہ ملنے آگے بھائی سے دوبارہ. نوجوان بیٹی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا حسن دیا تھا. انہوں نے کہا بھائی تو نے یہاں رہنا تو رہتا رہ، اس بیٹی کا کیا قصور ہے، یہ کیوں یہاں تنگی کی زندگی گزارے. ہم چاہتے ہیں کہ تو اس کا نکاح محل کے اندر جو ہے نا وہ شاہی افراد میں سے کسی فرد کے ساتھ کر دے. پہلے ٹاماٹول کیا لیکن وہ نہیں مانے تو آپ نے فرمایا مجھے 1-2 دن کا ٹائم دے دیا جائے. کہا ٹھیک ہے 1-2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس. اب یہ بزرگ علیہ رحمہ نا گھر سے نکلے، مسجد نوجوان تلاش کر رہے ہیں. ایک مسجد کے اندر گئے تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ عبادت کر رہا تھا، تلاوت قرآن کر رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں. کہا بیٹا تمہارا نکاح ہوا ہے؟ کہا نہیں حضرت میرا نکاح تو نہیں ہوا، میرے ساتھ کون نکاح کرے گا، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، میں غریب آدمی ہوں. فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں ہے آ جاؤ. کچھ پیسے اپنے پاس سے دیے، کہا یہ خوشبو وغیرہ خرید لاؤ آ جاؤ. اور وہ اپنی شہزادی جو تھی اس کے ساتھ اس غریب عبادت گزار نوجوان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. اب نکاح ہوا، وہ نوجوان جو ہے شہزادی کو اپنے گھر لے کر گیا. کچا سا گھر ٹوٹا، گھر کے اندر گنتی کے 2-3 برتن تھے، کچا سا گھڑا پڑا ہے، ایک کچا گھڑا، اور ایک آدھی چارپائی ہے، ایک گلاس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہ شہزادی گھر گئی نا تو جو گھڑا تھا نا گھڑے کے اوپر آدھی روٹی پڑی ہوئی تھی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہ نا کل آدھی روٹی کھائی تھی تو آدھی بچ گئی تو میں نے نا بچا کر رکھ لی کہ کل کھا لوں گا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا اٹھو مجھے نا میرے باپ کے گھر چھوڑو. کہا میں نے تو پہلے تمہارے باپ سے کہا تھا میں غریب آدمی ہوں، تمہاری بیٹی میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میں نے تو پہلے کہا تھا. اب تم میری غربت کا مذاق اڑاؤ گی، لوگوں کو بتاؤ گی کہ میں اس قدر زیادہ غریب ہوں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، اس کے پاس تو صرف آدھی روٹی ہے. وہ بچی جو ہے وہ بزرگ علیہ رحمہ کی پرورش میں پروان چڑھی تھی. کہنے لگی میں اس لیے نہیں جا رہی کہ تیرے پاس آدھی روٹی ہے، میں تو اس لیے جا رہی ہوں، میرے باپ نے کہا تھا یہ تقوی والا ہے، اور تیرا کیسا تقوی ہے کہ تو نے آدھی روٹی کل کے لیے بچا کر رکھی، تجھے اللہ پر اعتماد نہیں تھا، اللہ کل بھی تمہیں روٹی دے گا، تو کیسا تقوی والا ہے. اٹھ. کہنے لگا واہ واہ کیا سوچ ہے تیری. اسی وقت اٹھا، وہ آدھی روٹی جو پڑی تھی باہر جو ہے فقیر کو دے کر صدقہ کیا اس نے، اور سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ایسی پاکیزہ سوچ اور سیرت والی جو ہے وہ مجھے بیوی عطا فرمائی ہے. نیک بیوی نا، نیک بیوی سرکار کے فرمان کے مطابق گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور بد زبان عورت تو جینا جو ہے وہ